مائی ڈسٹرکٹ، اس کے اندر انہوں نے لاسٹ ٹائم بہت بڑی کٹوتی کر کے سارا میرے پہ بوجھ ڈالا تھا، جو میں نے وہ بوجھ برداشت کیا کیونکہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارا فرض ہے، وہ ہم نے ختم کرا دی ہے، اور اس دفعہ اس کے اندر ہمیں زیادہ پیسہ ہم نے ایلوکیٹ کروا لیا ہے۔ ریونیو شارٹ فال جو آ رہا ہے 1 ٹریلین کا، بلکہ زیادہ ہو جائے گا، اس سے صوبہ کتنا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں ارب روپے کا فرق پڑا ہے، ہمیں اس پہ جو فرق پڑا ہے وہ اس فرق میں لاسٹ ٹائم بھی دیکھیں، ہمیں لاسٹ ٹائم بھی اسی سے بہت زیادہ چیلنجز تھے، لیکن ہم نے پھر بھی دیکھیں، آپ سب یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف ایکنالج کر رہا ہے ہمیں، جبکہ ہمیں جب صوبہ ملا تھا تو 18 دن کی تنخواہ نہیں تھی، اس میں لا اینڈ آرڈر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہم نے جب ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں تو ہمارے انشاءاللہ پوٹینشیل بھی ہے، بہترین ٹیم کام کر رہی ہے، سیلف سسٹینیبل ہم ہو چکے ہیں۔ اگر ہمیں ان سے کوئی فرق آئے گا، ظاہری بات ہے وفاق اور ہم ان کا ایک حصہ ہیں، اگر آئے گا تو ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے۔ میں صوبے کی عوام کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ آپ کے حقوق بھی آپ کو مل رہے ہیں، آپ کے صوبے کی جو ریونیو اس طرح جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ پہلا بجٹ میں دے رہا ہوں، پچھلے بجٹ میں تو میں نے آن گوئنگ اسکیموں کو فوکس کیا تھا، اور ہم نے ریکارڈ 554 اسکیمیں ختم کی ہیں ایک سال میں۔ اب یہ جو ہمارا نیو بجٹ ہے اس پہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا ایسا پیکیج ہے جو آج تک 77 سالوں کے اندر آپ صوبے کے بجٹ دیکھ لینا، اور صرف بجٹ پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسکیم دے دیں، اس اسکیم کی ایلوکیشن اور اس کی کمپٹیشن میٹر کرتی ہے۔ تو ہم نے کمپٹیشن کے ساتھ اسکیموں کو جو رکھا ہوا ہے انشاءاللہ اس میں تمام سیکٹرز کو ہم نے کور کیا، اور موسٹلی وہ سیکٹر ہم کور کر رہے ہیں جس سے ہمیں ریونیو آئے گا، جس سے ہمارے لوگوں کو سہولت ملے گی، روزگار ملے گا، ہمارے لوگوں کو خوشحالی ملے گی، تو اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے بہت ہی تفصیلی طور پر جو ہے اجلاس کے حوالے سے بتایا، لیکن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب چونکہ سب سے زیادہ اہم ہے اس وقت، تو کیا خان صاحب یہ عید بھی جیل کے اندر ہی کریں گے، اور کب ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہے، اور اس حوالے سے کیا آپ کے پاس خبر ہے جو شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں خان صاحب پہ تو کوئی کیس تو ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وکٹمائزیشن ایک ہو رہی ہے، اور جو حالات بنے ہوئے ہیں، ملک میں قانون ہے نہیں، قانون کی بالادستی نہیں ہے، آئین کی بالادستی ملک میں ختم ہو چکی ہے، تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ تو منسلک ہے اس چیز سے کہ ملک میں جب عدالتیں آزاد ہوگی تو خان صاحب رہا ہوں گے۔ اس پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروٹیسٹ کر کے بڑی مشکل سے خان صاحب نے کیس کی پیشی لگوائی ہے لاسٹ ٹائم، اب کل وہ پیشی ہے انشاءاللہ۔ باقی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کو میں بار بار یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ پریشر میں نہ آئیں، اپنے فیصلے کریں آپ، تو جب وہ پریشر نہ چھوڑیں گے، آزادانہ فیصلے کریں گے، تو آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب پہ کوئی کیس نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ جو بشرا بی بی کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، اب یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ جی ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ دیکھیں خان صاحب بار بار یہ بات کہتے ہیں، اپنے بارے میں کبھی نہیں کہا انہوں نے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار میری بیوی کا، ہمارے جو ورکرز ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ اگر اس لیے یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ مجھے پریشر دینے کے لیے، تو یہ بڑی زیادتی ہے، اس کے اوپر ہمارا بڑا سیریس کنسرن ہے، اس کے لیے ہم عدالت جا رہے ہیں، جس پہ ہم مکمل عدالت سے کہیں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ جائے اور اسے پوچھ کے آئے، باقاعدہ ہمیں پوری رپورٹ دے اس کے اوپر کہ جو معاملات بتائے جا رہے ہیں وہ اگر ٹھیک ہیں تو عدالت پہ ایکشن لے، اور ایکشن نہیں لے گی تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے اس کے لیے ہم آواز مزید اٹھائیں گے۔ سن لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ جو اندر آج ہوئی ہیں اہم باتیں۔ دیکھیں 1000 ارب روپے انہوں نے وفاق نے جو ہے ترقیاتی اخراجات کے لیے رکھے ہیں، جس سے وفاق جو ہے خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ صوبوں کا جو ترقیاتی بجٹ ہے سندھ اور پنجاب کا وہ وفاق سے زیادہ ہے، لیکن آج دیکھا یہ جا رہا تھا کہ کچھ صوبے ہم نام لینا مناسب نہیں سمجھتے، پھر بھی حالانکہ ان کا بجٹ جو ہے وفاق سے زیادہ ہے، وفاق سے جو ہے وہ مزید پروجیکٹ کی ضد کر رہے تھے۔ وفاق کا اس وقت جو بجٹ 1000 ارب روپے ہے، اس میں جو پاکستان کا جی ڈی پی کا حجم ہے 1,15,000 ارب ہے، تو وفاق نے خود بول دیا، جو سی ایم صاحب نے بولا کہ سر وہ جو اڑان آپ نے اڑائی تھی، اڑان پروگرام، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو وہاں سے اندر ایک وزیر نے، سینئر وزیر نے بولا اڑان کے پڑ کاٹ دیے فائنانس منسٹری نے، تو اور جو ہے اس میں جو مجبوری وہ بتا رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کے سخت ٹارگٹ، اور آئی ایم ایف جو ہے حکومت کو سپیس نہیں دے پا رہا۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کم ترین ترقیاتی بجٹ جی ڈی پی کے حجم سے ہے، اور اس میں صوبوں کو باقاعدہ جو ہے ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ سر کل جو آپ کی ایک میٹنگ ہے اس کا بھی بتا دیجیے۔ انہوں نے مذاکرات شروع کیے، ہمیں آن بورڈ نہیں لیا، اس پہ کریڈٹ والی بات کوئی نہیں ہے، لیکن آن بورڈ نہ لے کر انہوں نے جو مذاکرات کیے اس سے ایک پلس چیز جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ افغانستان کے فارن منسٹر نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر حملے کرنا جہاد نہیں ہے، پازیٹیو چیز ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ مزید ہمیں اس میں انوالو کریں، اور ہمارا جو جرگا سسٹم ہے ایک تو اس کو فعال بھی کریں دوبارہ، دوسرا جرگا سسٹم کے ذریعے ہماری مشران کو ساتھ لگا کر ہمیں آن بورڈ کر کے کریں، تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا مکمل حل بھی نکال لیں گے۔ اور آخری جو ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ
جو مالاکن پاٹا اور فاٹا کے اوپر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، اسے میں نے بڑا کلیئرلی کل بولا کہ ہمارے لوگوں کے اس وقت یہ حالات نہیں ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ ٹیکس لگایا جائے، تو میں اس ٹیکس کو نہ سپورٹ کروں گا اور نہ ہی اس ٹیکس کی وصولی میں کسی کا ساتھ دوں گا، اور یہ ٹیکس ہم بالکل نہیں مانتے، اور یہ ایگزیکٹلی وہ ورڈز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہیں۔ کل میری اسپیچ پہ اور باتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو مین پوائنٹ تھے، اہم باتیں تھی، اور آج ہی میں نے یہ بات ان کو کی کیونکہ ایک کمیٹی انہوں نے بنائی تھی، اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب اس کے ہیڈ تھے، تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی آج موجود تھے، تو ان سے میری پہلے جو ملاقات ہوئی میٹنگ سے پہلے، تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا یہ آپ نہ کریں، ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، نہ آپ وصولی کر سکتے ہیں، نہ آپ پہ جا سکتے ہیں، تو یہ کام نہ کریں۔ لیکن میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا، اگر انہوں نے یہ ظالمانہ ٹیکس ہمارے لوگوں کو آن بورڈ لیے بغیر، اس طریقے سے ہمیں آن بورڈ لیے بغیر لگا رہے ہیں، تو ہم اس کا حصہ بالکل نہیں ہے، نہ ہم یہ ٹیکس دیں گے، نہ ہم اس ٹیکس کو سپورٹ کریں گے، نہ ہم اس پالیسی کو سپورٹ کریں گے، اور نہ ہی ہم اس ٹیکس کو مانتے ہیں۔ سی ایم صاحب یہ